ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عرب کے سردار تھے نا، یہ بھی تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا، دور خلافت. یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. تو جو بھی گارڈ بارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا، حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی. حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے، ہم تو سردار ہیں. تو ایک اور صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی تھی، ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے، ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے، یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے، اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے. پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، مکہ فتح ہوا، فتوحات کے دروازے کھلے، پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں، تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے. میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا. اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا، جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں، اب اس کی تلافی کرو. اور وہ تلافی کیسے ہوگی؟ اب نکل جاؤ بارڈر پہ، میدان جنگ میں، جہاد میں. اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے، آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے. اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا؟ بارڈر پہ گزرے گا. تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا؟ جنگ میں. حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ ان کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے، میں سردار ہوں، مجھے پہل دی جائے. حضرت عمر سے لڑ پڑتے. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا، بہت سخت لڑائی تھی، اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں. کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے. کیوں؟ کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے. بہت سخت لڑائی تھی نا، دشمن تو اس زمانے اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی، آر دلائیں گی. عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے نا. کہ بھائی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے،